بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے انتقال کے موقع پر اس کے لواحقین سے جو تعزیت کی جاتی ہے، اس کے بارے میں شریعت کے کیا احکام ہیں اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے انتقال کے موقع پر اس کے عزیز و اقارب کے پاس جا کر ان کو تسلی دینا، ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا، ان کو صبر کی تلقین کرنا اور ان کے دکھ اور غم میں شریک ہونا، یہ ایک مسنون عمل ہے، نیک عمل ہے، اور ایک مسلمان کا دوسروں کے اوپر یہ حق ہے اور یہ اسلامی معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو اب اس کو اگر شریعت کے حکم کے مطابق کیا جائے گا تو یہ مسنون عمل کہلائے گا اور نیکی بنے گا اور اس پر اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اگر یہ شریعت کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر کیا جائے گا تو یہ رسم و رواج بن کر رہ جائے گا اور نیکی کا کام ہونے کے بجائے الٹا گناہ کا ذریعہ اور وبال جان بن جائے گا۔ تو اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے بندے کو کسی کے انتقال کی خبر ملے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ اس کے بعد بندہ کوشش کرے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو اور جنازے کے بعد اس کی تدفین میں بھی شریک ہو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے کہ بندہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کی تدفین میں شریک ہو۔ اگر بندہ اس کے جنازے میں تدفین میں شریک ہو گیا ہے تو بس یہی اس کی طرف سے تعزیت ہو گئی ہے، اس کے بعد الگ سے اس کو جا کر تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکا دور ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت یا مجبوری کی وجہ سے، تو وہ پھر 3 دن کے اندر اندر کسی بھی وقت میت کے جو عزیز و اقارب ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کے پاس جا کر وہ تعزیت کرے گا۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر بندہ تسلی کے کلمات کہے، ان کو صبر کی تلقین کرے اور صبر کے فضائل سنا کر ان کو صبر پر آمادہ کرے اور ان کے غم میں بندہ شریک ہو، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے اور ساتھ ساتھ میت کے لیے ایصال ثواب اور دعا کا اہتمام کرے۔ تو یہ تسلی کے کلمات اپنی زبان میں بندہ کوئی بھی مناسب کلمات کہہ سکتا ہے، اور حدیث کے اندر بھی کچھ کلمات آئے ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز لے لی ہے وہ اسی کی تھی اور جو اس نے دی تھی وہ بھی اسی کی چیز تھی۔ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک نے اس کے مطابق جانا ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر کلمات بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بندہ اپنی طرف سے کوئی بھی مناسب کلمات کہہ کر میت کے اہل خانہ کو تسلی دے گا، تو اس تسلی دینے کو، صبر کی تلقین کرنے کو ہی تعزیت کہا جاتا ہے۔ اور تعزیت کا اصل مقصد اور مفہوم بھی یہی ہے کہ میت کے اہل خانہ کو تسلی دی جائے، ان کے غم کو ہلکا کیا جائے۔ جبکہ ہمارے ہاں اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کو شامل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے غم کو ہلکا کرنے کے بجائے ان کے غم کو بڑھانے کا ذریعہ بن گیا ہے اور ان کے اوپر الٹا بوجھ بننے کا ذریعہ بن گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے نیکی اور کوئی اجر والا عمل بننے کے بجائے الٹا یہ گناہ والا اور وبال والا عمل بننا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں کوئی بھی کام نیک عمل تب بنتا ہے، اجر و ثواب کا باعث تب بنتا ہے جب اس میں 2 بنیادی باتیں پائی جائیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، کوئی اس میں دکھلاوا، ریاکاری یا رسم و رواج کو پورا کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ کام شریعت کے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر شریعت اور سنت سے ہٹ کر کوئی اور اس میں نئی چیزیں شامل کی جائیں گی تو وہ کام نیک عمل بننے کے بجائے الٹا بدعت بن کر وہ گناہ کا اور وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس میں جو پہلا اصول ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو تعزیت عام طور پر کی جاتی ہے تو اس میں اخلاص کے حوالے سے بھی بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اس نیت سے تعزیت کے لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم نہ گئے تو میت کے جو اہل خانہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، وہ کیا کہیں گے، یا جو دیگر محلے والے یا گاؤں والے لوگ ہیں، علاقے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ تعزیت کے لیے نہیں آئے۔ تو ان کو دکھلانے کے لیے، ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے بندہ جاتا ہے اس نیت سے تعزیت کے لیے، تو یہ نیت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تعزیت میں اللہ تعالیٰ کی خالص اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تعزیت کے لیے تو ہمیں بھی ان کے پاس جانا چاہیے،
تو یہ بدلے کی چیز اس کو بنا دیا گیا ہے۔ جو لوگ ہمارے یہاں تعزیت کے لیے نہیں آتے تو ہم بھی ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو یہ نیک عمل بدلے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ہمارے ہاں نہیں بھی آتے تب بھی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ان کے ہاں تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ تعزیت کے لیے جائے گا تو سارے علاقے والوں کے دلوں کے اندر اس کی وقت بڑھے گی، اس کی شہرت بڑھے گی کہ فلاں بندہ تو ہر جگہ جنازے میں شریک ہوتا ہے، ہر جگہ دعا میں شریک ہوتا ہے، ہر جگہ تعزیت کرتا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح لوگوں کے دلوں میں اپنی وقت بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اگر یہ بندہ جائے گا ہر جگہ پر تو یہ بھی اخلاص کے منافی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس پر بھی اجر و ثواب ہونے کے بجائے الٹا بندے کو گناہ ملے گا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے تعزیت کے لیے نہیں جا سکتا، اس کا کوئی عذر رہتا ہے تو جو میت کے اہل خانہ ہیں ان کو عذر قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن وہ اس طرح کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے پاس نہیں آیا تو ہم اس سے قطع تعلق کر لیں گے، اس سے کبھی بات نہیں کریں گے، اس سے ناراض ہو جائیں گے، گلہ شکوہ کریں گے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں آ سکتا تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اخلاص کے حوالے سے جو ہمارے اندر تعزیت میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہمیں تعزیت کے لیے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا جو اس بارے میں اصول ہے کہ کوئی بھی کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں اگر ہم تعزیت کو دیکھیں تو تعزیت میں شرعی طریقہ کار سے ہٹ کر بہت ساری ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سنت سے یا نیک کام سے ہٹ کر یہ ایک رسم و رواج بن گیا ہے، اور یہ میت کے اہل خانہ کا غم ہلکا کرنے کے بجائے ان پر یہ بوجھ کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ تعزیت کا جو وقت ہے وہ شریعت نے بتایا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت ہوگی۔ اگر کوئی بندہ جنازے میں شریک ہو گیا ہے پہلے دن تو بس اس کی تعزیت ہو گئی ہے، اس کو دوسرے دن یا تیسرے دن دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی بندہ جنازے میں نہیں آ سکا، دوسرے دن آ گیا ہے تو اس کو تیسرے دن دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ تیسرے دن آ گیا ہے تو اس کو بھی بس ایک مرتبہ آنے سے اس کی تعزیت ہو جاتی ہے، بار بار میت کے گھر میں آنا یہ اس میں ضروری نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 3 دن تک مسلسل اس کے گھر میں لوگ آتے رہتے ہیں۔ وہی بندہ جو پہلے دن آیا ہے دوسرے دن بھی آئے گا، تیسرے دن بھی آئے گا، پھر وہ جمعرات کے دن بھی آئے گا، پھر 40ویں دن بھی آئے گا، پھر وہ سال برسی کے موقع پر بھی آئے گا۔ اس طرح یہ بار بار آنے کی جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں اس کی وجہ سے یہ ایک رواج بن گیا ہے، ایک بدعت بن گئی ہے، اور یہ میت کے اہل خانہ کے اوپر یہ بوجھ بن گیا ہے۔ تو اس میں اصل یہی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر بندہ ایک دفعہ جا کر میت کے اہل خانہ کے پاس تعزیت کر لے۔ البتہ کوئی بندہ 3 دن وہاں اس علاقے میں موجود نہیں تھا، سفر پر گیا ہوا تھا، وہ سفر سے بعد میں واپس آیا ہے تو وہ 3 دن کے بعد بھی جا کر تعزیت کر سکتا ہے۔ وہ موقع مال کی مناسبت سے دیکھ لے کہ اس سے اہل خانہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تنگی نہ ہو۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ کسی دوسرے ملک میں ہے یا کسی دور کے شہر میں ہے جہاں سے وہ ابھی جلدی واپس نہیں آ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آج کل جو جدید رابطے کے ذریعے ہیں، فون پر یا میسج کے ذریعے سے کسی طریقے سے بھی وہ میت کے اہل خانہ سے تعزیت کر لے، ان کو تسلی دے دے اور ان کے غم میں شریک ہو جائے، تو بس یہ اس کی طرف سے تعزیت کافی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ دوسرے ملک میں ہے یا دور کے شہر میں ہے وہ فون پر بھی تعزیت کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اگر اس نے 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد آنا ہے تو اس دوران پورے علاقے میں جتنی جو ایسے فوتیدگیاں ہوئی ہیں، جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، وہ 1 سال بعد پھر وہ جب واپس آتا ہے تو وہ ہر گھر میں جا کر باقاعدہ دعا کے لیے، تعزیت کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان گھر والوں کا جو کافی عرصے سے میت کے انتقال سے ان کی توجہ ہٹ گئی تھی، غم ان کا ہلکا ہو گیا تھا، دوبارہ غم ان کا تازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب فون پر ایک دفعہ تعزیت کر لی ہے تو اب بعد میں 1 سال بعد یا 2 سال بعد واپس آ کر ان کے گھر میں جا کر تعزیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تعزیت کے لیے بندہ جاتا ہے تو وہاں پر میت کے جو لواحقین ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور بھی مختلف اطراف سے لوگ وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے تعزیت کی، یہ افسوس کا اظہار کرنے کی جگہ ہوتی ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایسے کام کرنا جس سے غم کے بجائے اس غم ہلکا ہونے کے بجائے غم بڑھ جائے، یا افسوس کے بجائے دوسری چیزیں شروع ہو جائیں، تو یہ بھی غلط ہیں۔ مثلا وہ جو تعزیت والی مجلس ہے وہاں پر کوئی لوگ باہر سے آئیں اور وہ اونچی آواز سے رونا پیٹنا شروع کر دیں، نوحہ کرنا شروع کر دیں، اپنے گریبان کو پھاڑیں، اس طرح کی چیزیں، تو یہ شریعت میں ویسے بھی منع ہے اونچی آواز سے رونا،
اور گریبان پھاڑنا، نوحہ کرنا ویسے بھی منع ہے، اور میت کے لواحقین کے سامنے اس طرح کرنے سے ان کے غم کو ہلکا کرنے کے بجائے ان کے غم کو بڑھانے والی بات ہے، اس لیے یہ اور بھی ذرا اس کے اندر ممانعت پائی جاتی ہے، خرابی پائی جاتی ہے، تو اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ غم کے اظہار کے لیے رونا، آنکھوں میں آنسو آ جائے، بندہ رونے لگ جائے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، رو بھی سکتا ہے بندہ، غم کا اظہار بھی کر سکتا ہے، لیکن آواز سے چلا کر رونا یا گریبان پھاڑنا یا پیٹنا یہ شریعت میں سخت منع ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ جو مجلس ہے، تعزیت کے مجلس ہے، وہاں پر چونکہ یہ افسوس کا موقع ہوتا ہے، تو جب وہ کافی دیر کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے باتوں میں اس میں کچھ ہنسی مذاق والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، سیاسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور دائیں بائیں کی غیبتیں اور تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا ویسے بھی غیبت کرنا یا شور شرابہ کرنا یا اور ایسی باتیں کرنا جو لایانی باتیں ہوں وہ ویسے بھی منع ہیں، لیکن ایسے افسوس کے موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تعزیت، جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ اصل تعزیت کا مقصد میت کے جو لواحقین ہیں ان کو تسلی دینا ہے، ان کو جب تسلی دے دی ہے تو بس یہ تعزیت ہو گئی ہے۔ اس میں دعا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اپنے طور پر بندہ دل میں دعا کر لے یا اپنے گھر میں کسی بھی جگہ سے بھی میت کے لیے سوال ثواب کر دے تو بس وہ دعا کافی ہوتی ہے، یہاں پر سب کا جمع ہو کر دعا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر تعزیت کے لیے آ کر جمع ہوتے ہیں تو وہ دعا کو لازمی سمجھتے ہیں، تو دعا کو لازمی سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی بندہ اگر ہاتھ نہیں اٹھا رہا، دل میں دعا کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کو لازمی سمجھتے ہیں، تو یہ بھی لازمی سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ شرعاً یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں جو بندہ دعا کر رہا ہے اس کی دعا بھی بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں اس مجلس کے اندر ہر بندہ اپنی زبان سے دعا کریں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہے، یعنی 4 بندے اگر اکٹھے آئے ہیں ان میں سے ایک بندے نے کہا ہے کہ دعا کریں، سب نے مل کر دعا کر لی ہے، تو اب یہ سب کی طرف سے دعا ہو گئی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کے بعد دوسرا بندہ جو اس کے ساتھ آیا ہے اور اس کے ساتھ دعا کر چکا ہے وہ پھر اپنی زبان سے کہتا ہے کہ دوبارہ دعا کریں، پھر تیسرا بندہ پھر اپنی زبان سے کہتا ہے کہ دوبارہ دعا کریں، چوتھا بندہ اپنی زبان سے، ہر بندہ اپنی زبان سے اس کہنے کو ضروری سمجھتا ہے، تو یہ ایک قسم کی حاضری لگوانے والی بات ہوتی ہے۔ تو حاضری لگانا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، یا ہر ایک کا اپنی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، جب سب آ کر بیٹھے ہیں ایک دفعہ دعا ہو گئی ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو گئی ہے، ہر ایک کو اپنی طرف سے الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو رواج بنا لینا اور رسم بنا لینا، لازمی سمجھنا، یہ بھی ایک نئی شریعت کے اندر اضافہ ہے، نئی ایک بدعت ہے، رواج ہے، اس کی وجہ سے بھی سارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بار بار اس طرح کہنے کی وجہ سے بھی وہ تنگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ دعا کے اندر کچھ پڑھ نہیں رہے ہوتے، بار بار ہاتھ اٹھا کر وہ اس کو ناگوار محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ جب سب نے دعا کر لی ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو گئی ہے، بار بار ہاتھ اٹھانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ جس وقت آتا ہے آتے ہوئے بھی وہ دعا کرواتا ہے سب سے کہہ کر، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے تو جانے سے پہلے بھی وہ دوبارہ سب سے ہاتھ اٹھوا کر دعا کروانا لازمی سمجھتا ہے، تو اس کو بھی لازمی سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درمیان میں دعا ہو گئی ہے تو بس کافی ہے، آتے وقت اور جاتے وقت دوبارہ دعا کروانا یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو تعزیت کی مجلس ہوتی ہے تو یہ 3 دن تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو تیسرے دن میں پھر خاص اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ کھانا وغیرہ پکوا کر اور کوئی ختم وغیرہ کروا کے اور سب لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیسرے دن کی کوئی دعا خاص دعا نہیں ہے، بس 3 دن کے اندر کوئی بھی بندہ کسی وقت آ جائے تو وہ میت کے اہل خانہ کو تسلی دے، بس یہی تعزیت ہے۔ آخری دن تیسرے دن خاص دعا کر کے اس مجلس کو ختم کرنا یہ بھی ایک شریعت کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ تعزیت کا مقصد جو میت کے اہل خانہ ہے ان کے غم کو ہلکا کرنا ہے، جبکہ یہاں پر کھانے پینے کے اور اس طرح کے جو لوازمات ہیں وہ اتنے لازمی اس کا جز بن گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے میت کے اہل خانہ پر بہت زیادہ بوجھ اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل فوتگی جو ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا، جس طرح شادی کے اخراجات مشکل ہوتے ہیں اس طرح فوتگی کے جو اخراجات ہیں یہ بھی بہت مشکل ہو گئے ہیں ان کو برداشت کرنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر دائیں بائیں سے لوگ آ کر وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ سب وہاں پر ہی کھانے میں شریک ہوتے ہیں
اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر اہتمام نہ ہو تو لوگ میت کے اہل خانہ کو برا بھلا کہتے ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر کھانے کے اندر وہ اسی طرح کے تبصرے کرتے ہیں جس طرح شادی کے موقع پر ہوتا ہے کہ کھانا ایسا تھا اور ایسا نہیں تھا۔ اگر کسی کو کھانا نہ ملے یا چائے نہ ملے یا کوئی اور ایسی بات ہو تو وہ بعد میں جا کر اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ یہ افسوس کا اور غم کا موقع ہے۔ جو میت کے اہل خانہ ہے ان کو اپنے میت کا افسوس بھی ہے، غم بھی ہے، اوپر سے آپ ان کے اوپر یہ سارے انتظامات کے بوجھ بھی ڈال رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جو ارد گرد کے قریب کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آ کر تعزیت کر کے واپس جا کر اپنے گھروں میں کھانا کھائیں، یا اگر آتے وقت کھانے کا وقت تھا تو کھانا کھا کے گھر سے پھر تعزیت کے لیے آئیں۔ دور کا اگر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ دن یہاں پر نہ ٹھہرے۔ زیادہ دن ٹھہرنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو میت کے اہل خانہ ہوتے ہیں ان پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ جتنے دن مناسب ہو اتنے دن ٹھہرے۔ تو دور کی جو مہمان آئے ہوتے ہیں جو واپس جا کر گھر میں نہیں کھا سکتے، ان کے لیے میت کے اہل خانہ پر بوجھ ڈالنے کے بجائے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان دور کے مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں، بس یہ کافی ہے۔ باقی جو قریب کے مہمان ہوتے ہیں یا محلہ والے یا گاؤں والے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر کھانے میں شریک ہونا یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ اس کا اہل خانہ پر بوجھ ڈالنا یہ بھی بہت غلط چیز ہے۔ اس کی وجہ سے آج کل جو فوتگی والا معاملہ ہے یہ بھی بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اہل خانہ پر بہت بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح 3 دن جب ختم ہو جائیں تو اس کے بعد تعزیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بار بار میت والوں کے پاس جانا تعزیت کی نیت سے، یہ ان کے غم کو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کا غم ہلکا ہو رہا ہے، بندہ آہستہ آہستہ بھولتا جاتا ہے، تو بار بار جب ان کے پاس لوگ جائیں گے تو یہ ان کے غم کو دوبارہ تازہ کرنے والی بات ہوگی، تو یہ بھی غلط ہے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر جو تعزیت ہوگی یہ بس وہ کافی ہے۔ اس کے بعد پھر بار بار جمعرات کے دن جانا یا 40ویں دن دوبارہ تعزیت کا اہتمام کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کس میت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آئندہ پہلی عید آتی ہے، اس عید کے موقع پر دوبارہ سارے لوگ ان کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، اور تعزیت کے لیے وہ سارا جو میت کے پہلے دن والا جو ماحول ہوتا ہے غم والا افسوس والا، وہ ماحول وہاں پر دوبارہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بلکہ یہ شریع کی نظر میں یہ غلط بات ہے، نامناسب بات ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، بیچ میں وہ میت کے جو اہل خانہ تھے ان کے ہاں یہ غم ہلکا ہو گیا تھا، کم ہو گیا تھا، تو عید کے موقع پر ان کو تھوڑا خوشی کا موقع تھا، خوشی میں گزارنے دینا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے آ کر ان کو دوبارہ غم تازہ کر دیا ہے، غم میں مبتلا کر دیا ہے، تو یہ بھی بہت نامناسب بات ہے، غلط بات ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تعزیت میں ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، دوسرا جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق تعزیت کرنی چاہیے۔ اس میں اپنی طرف سے یہ بہت ساری جو چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، یہ خرابیاں پائی گئی ہیں، ان خرابیوں کی وجہ سے، ان نئی چیزوں کی وجہ سے یہ تعزیت کا جو نیک عمل ہے وہ بدعات کی شکل اختیار کر چکا ہے، رسم و رواج بن کر رہ گیا ہے، اور میت کے لواحقین کا غم ہلکا کرنے کے بجائے ان کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ اس لیے ان خرابیوں سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے، ان نئی چیزوں کو شامل کرنے سے بچنا چاہیے، اور اس موقع کو بھی آسان بنانا چاہیے، میت کے لواحقین کے لیے بھی اس کو ہلکا، غم ہلکا کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ اس نیک عمل کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ